بولنا سیکھو. بولنا سیکھو. بولنے سے مطلب چوراہوں پر نہ بولو. چوراہوں پر بولنے سے سوائے نقصان کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے. کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. اگر بولنا ہے تو اپنے بچوں کو سنسد پہنچاؤ, اپنے بچوں کو کورٹ پہنچاؤ, اپنے بچوں کو عدالت پہنچاؤ, اپنے بچوں کو کچہری پہنچاؤ. جب تمہارے بچے عدالتوں میں ہوں گے, تمہارے بچے کچہریوں میں ہوں گے, تو اللہ کی قسم ہندوستان کا آئین کہتا ہے تمہارا حق اس میں برابر کا ہے. واہ 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 واہ, بے برابر کا شک بے شک بے آئین بھی شک. کہتا ہے اور تاریخ بھی کہتی ہے. ہمیں یاد ہے وہ تاریخ, دلی سے لے کر کے اور لاہور تک جتنے بھی درخت تھے, ہر ایک درخت پر اگر کسی کی لاش لٹکی ہوئی تھی تو وہ کوئی اور نہیں تھا, انہی مدرسوں کے پڑھنے والے علماء تھے. اللہ اکبر اللہ آپ اکبر. سمجھتے کیا ہو انہیں؟ اگر یہ علماء نہ ہوتے, اگر یہ مدرسے نہ ہوتے, تو خدا کی قسم آج تمہیں کوئی کلمہ سکھانے والا بھی نصیب نہ ہوتا. سچ ہے, حق ہے. کلمہ سکھانے والا بھی نصیب نہ ہوتا. جی جی. ان مدرسوں کے قریب آ جاؤ, ان مدرسوں سے جڑ جاؤ. جب مدرسوں کے قریب آ جاؤ گے, مدرسوں سے جڑ جاؤ گے, تو اللہ کی قسم اغیار کی نگاہیں بھی ان سے ہٹ جائیں گی. اغیار کی نگاہیں ہٹ جائیں گی. حضرت آج ہمارے پاس کوئی ایسا اللہ کا ولی موجود نہیں جو اشارے میں کہے ہو جا ہو جائے. کوئی نہیں ہے, دور دور تک نظر نہیں آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آج ہمارے سینے بغض سے بھرے ہوئے ہیں, ہمارے کلیجے بغض سے بھرے ہوئے ہیں. نعرہ تک اللہ کا ولی نظر آتا. آج ولی جو ہم سے دور ہو گئے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مدرسوں کو دھندا بنا دیا ہے. مدرسوں کے قریب آپ ہوئیے گا, اپنے مدرسوں پر نگرانی رکھیے گا, اپنے مدرسوں پر نظر رکھیے گا. مدرسوں میں بارہا جا کر کے یہ دیکھیے گا, ہم جس پیسے کو دے رہے ہیں, جو محنت مزدوری کر کے لا رہے ہیں, وہ پیسہ صحیح جگہ پر لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا, اس پیسے سے فیض مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے. اگر یہ ذہن نہیں بنائیں گے تو زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم تاریخ ساز ہیں حضور, آپ کی اجازت چاہوں گا ایک تاریخ رکھ دیتا ہوں. ہم تاریخ ساز ہیں, ہمارا اتہاس, ہمارا اتہاس یہ ہے, جب ہم میدان میں اترے, جب ہم میدان میں اترے, تمام کفار مکہ اگر ہمارا سامنا کرنے آ جائے اور اگر ہم شکست پانے کے موڑ پر ہو, تو ہماری تاریخ یہ رہی ہے کہ اتنی بڑی لکڑی لے کر کے ہم جنگوں کو فتح کر جاتے ہیں, جنگوں کو فتح کر جاتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ایک جنگ کے موقع پر مورخین فرماتے ہیں جنگ کا پورا نقشہ پلٹ گیا, پورا نقشہ پلٹ گیا. فرماتے کفار حاوی ہو گئے, اسی بیچ نماز کا وقت ہو گیا. مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا, میرے جانثارو جنگ کو موقوف کر دیا جائے, روک دیا جائے. چلو اب نماز پڑھی جائے گی, اب اللہ کی بندگی کی جائے گی, اب اللہ کے لیے سجدے کیے جائیں گے, اب اللہ کی عبادت کی جائے گی, اپنے رب سے ملاقات کی جائے گی. تاریخ گواہ ہے ان سارے جانثاروں نے اپنی اپنی جیب سے ایک اتنی بڑی لکڑیاں نکالی, اور نکالنے کے بعد میں جب دتون کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, مسواک کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, تاریخ گواہ ہے جو جنگ مسلمان ہار رہے تھے, جب کافروں نے دیکھا یہ دانتوں کو تیز کر رہے ہیں, یہ کہہ کر کے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے, بھاگو مسلمان دانتوں کی دھار لگا رہے ہیں, کچا چبا جائیں گے. یہ ہماری تاریخ, یہ ہمارا اتہاس. کب؟ جب ہم اپنے حضور سے وفا کرتے ہیں. اب طاقت اس میں کس بات کی تھی؟ کیا اس لکڑی کی طاقت تھی یا مسواک کی طاقت تھی؟ نہیں. آپ لاٹھی لے کر کے میدان میں اتر جائیے گا, آپ کا اپنا بیٹا ڈرتا تک نہیں, آپ کا اپنا خون نہیں ڈرتا. آپ میدان میں اتر کے دیکھیے, لیکن وہ اتنی سی لکڑی سے وہ لوگ ڈر گئے. وہ لوگ کون؟ جو ہم پر چڑھائی کر چکے تھے. میں نے کہا کس لیے؟ کہ لکڑی کا کمال. کا لکڑی کا کمال نہیں, حضور کی سنت کا کمال ہے. حضور کی سنت کا کمال, حضور سے وفا کا کمال ہے. حضور سے وفا کیجئے گا, حضور سے محبت کیجئے گا. اگر حضور سے وفا کریں گے تو تمہاری تاریخیں رچی جائیں گی, تمہارے اتہاس لکھے جائیں گے. اور حضور سے وفا نہ کرو گے تو علامہ اقبال کس بات کو یاد رکھو, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان, تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان. مٹانے میں لگا ہوا, پوری دنیا تمہیں مٹانے میں لگی. جدھر دیکھو ادھر تمہارے خلاف, جدھر دیکھو ادھر تمہارے خلاف سازش. کوئی تمہارے مدرسوں کو ٹارگیٹ بنا, کوئی تمہاری مسجدوں کو ٹارگیٹ بنا, کوئی تمہارے علماء کو ٹارگیٹ بنا, کوئی تمہارے حجاب کو ٹارگیٹ بنا,
کوئی تمہاری شادیوں کو ٹارگیٹ بناتا ہے, کوئی تمہارے طلاق کے مسئلے کو ٹارگیٹ بناتا ہے. میں نے کہا یہ ساری باتیں ان تک پہنچائی کس نے پہنچائی؟ کوئی اغیار آگے پہنچانے کے لیے. ان تمام باتوں کو پہنچانے والا کوئی اور نہیں ہے, ہم خود ہیں. ہم نے کہا نا ہمیں شکایت غیروں سے نہیں, ہمیں شکایت اپنے سے. ہم نے کہا عدالت میں آپ مت جاؤ, کچہری میں آپ مت جاؤ, آپ نہ جاؤ, آپ اپنے کام کو انجام دو جو کام آپ کا ہے. کچہری میں اپنے بچوں کو دو. آپ سے مراد ذرا سی مائنڈ پن کی کسی نے, بھائی پہ مقدمہ. ذرا سی زمین کسی نے کھینچ لی, بھائی پہ مقدمہ. کسی نے مار دیا, پڑوسی پہ مقدمہ. کسی نے گالی بک دی, اس پہ مقدمہ. آپ عدالتوں میں جا کر دیکھیں, تھانوں کچہریوں میں جا کے تو دیکھیں, سب سے زیادہ اگر کیسز کسی کے ہیں تو وہ مسلمانوں کے. کیا مسلمان اسی کے لیے رہ گیا؟ ارے تمہارے مسئلے کچہریوں میں نہیں سلجھائے جاتے تھے, تمہارے مسئلے عدالتوں میں نہیں سلجھائے جاتے تھے, تمہارے مسئلے ان علماء کی بارگاہوں میں سلجھائے جاتے. اور جب سے تم نے ان علماء سے رخ موڑا ہے, جب سے تم ان علماء سے دور ہوئے ہو, اس دن سے لے کر کے آج تک ساری دنیا تم سے دور ہے, ساری دنیا تم سے دور ہے. ان سے آئے تو صحیح, ملے تو صحیح, قریب تو آئے ان کی. یہ آج بھی تمہیں وہ طاقت دینے کے حوصلے رکھتے ہیں, یہ آج بھی تمہیں وہ اقتدار دلانے کی طاقت رکھتے ہیں, آج بھی یہ تمہیں وہ حوصلے دینے کی طاقت رکھتے ہیں جو کل تمہارے پاس, جو تم نے کھو دیے. اپنے کھوئے ہوئے وقار کو پانا ہے تو دین کے قریب آ جاؤ. اپنے بچوں کے ہاتھ میں کھرپے نہ دو, اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دو. قلم دو. جب تمہارے بچوں کے ہاتھ میں قلم ہوں گے تو ہم دعوے سے کہتے ہیں کوئی میاں کا لال تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. پہنچاؤ اپنے بچوں کو عدالت میں, تم مت جاؤ, اپنے بچوں کو پہنچاؤ, جج کی کرسی پر پہنچاؤ, وکیل کی عہدے پر پہنچاؤ, اپنے بچوں کو IPS بناؤ, اپنے بچوں کو ISO بناؤ, SHO بناؤ, بڑی بڑی پوسٹوں پر اپنے بچوں کو پہنچاؤ. ہم کہتے ہیں اجازت ہے, پہنچائیے, دین سکھا کر کے پہنچائیے گا. جب دین سکھا کر کے پہنچائیں گے تو وہ سچ بات کہیں گے, پھر عدل فاروق اعظم کا نظر آئے گا, انصاف فاروق اعظم کا نظر آئے گا. جو فاروق اعظم کا انصاف نظر آئے گا تو خدا گواہے پھر انقلاب اس دنیا میں برپا ہو جائے گا. آئیے آج کسی سے کہہ دو حضرت کیا کرے, جھوٹ کا ہی کاروبار ہے ہمارا, جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار نہیں چلے گا. ہاں صاحب بہت اچھا, جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے. ارے کائنات میں سب سے کامیاب ذات اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ کی. کامیاب نہیں ہے کیا؟ کامیاب نہیں ہے. ابو جہل کہتا ہے, ابو جہل کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں محمد کو بہت بچپن سے دیکھا ہے, میں نے اس سے سچا آدمی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے. یہ ابو جہل کہہ رہا ہے, ابو جہل اغیار کہہ رہے ہیں. اور آج بھی الحمدللہ ایک مرد قلندر ہے, ایک مرد مجاہد ہے, جس کی حقانیت کا اعلان پوری دنیا میں اغیار نے بھی کیا, اپنوں نے بھی کیا ہے, جس کا نام حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری. سب نے ان کا اعلان کیا ہے, اس لیے حقانیت کی بات, سچائی کی بات کی ہے, حضور سے وفا کی ہے, حضور سے محبت کی ہے, حضور کی ناموس کا پیرا دیا ہے. حضور کی ناموس کے لیے ان تمام باطلوں کو, ان تمام غداروں کو, ان تمام دشمنان اسلام کو وہ منہ توڑ جواب دیا ہے جو کسی نے اپنے دور میں نہیں دیا, وہ اس مرد مجاہد نے دیا, اس مرد قلندر نے دیا. اور آج اسی کی وجہ ہے, اس نے حضور سے محبت کی, اس نے حضور سے غلامی کی. آج سارے غلام اس کے پیچھے نہیں ہے, پیچھے سب پیچھے. آپ آگے تو دیکھیں, سب تمہارے پیچھے ہو جائیں گے. جنہیں تم آگے کرنا چاہتے ہو وہ آگے کے قابل نہیں, وہ آگے کے قابل نہیں. آگے کے قابل ہے بس اسی کو آگے پہنچائے. اچھے سے اپنے ذہن میں اتار لیجیے, ان علماء کے قریب آ جائیے گا, اپنے سینوں کو بالکل پاک کر لیجیے گا. بغض, حسد, کینہ, یہ تمام چیزیں جب تک اپنے سینوں سے نہیں نکالو گے تمہارے کلیجوں میں ایمان نہیں پنپ سکتا, ایمان نہیں پنپ سکتا. ایمان ایک ایسی شے ہے, ایمان ایک ایسی چیز ہے, اگر اس کے لیے کہیں رکھنے کی جگہ چاہیے تو وہ سینہ ہے, اور وہ سینہ ایسا پاک ہونا چاہیے جس میں بغض کا سانس بھی نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں, اور دشمنوں کو ایک جگہ رکھیں گے تو قتل عام ہوگا, قتل عام ہوگا. آج دونوں ایک جگہ, ایک طرف کہتے ہیں ہم حضور کے غلام ہیں, حضور سے محبت کرتے ہیں, اور دوسری طرف مسجد سے نکلا جھٹ
जलसे से निकला झट शुरू। क्या है ये मोहब्बत नहीं है, ये वफा नहीं है, ये इश्क नहीं है। बदलिएगा अपनी रविशें, अपनी सोचें बदलिएगा और इन मदरसों के करीब आ जाइएगा। इन मदरसों से ये तमाम अच्छी बातें मिलेंगी, इन तमाम बातों से ये सबक मिलेगा, ये दर्स मिलेगा। मैं जितना भी बोल रहा हूँ ये हजरत की बारगाह में गुस्ताखी है साहब। बस मैं आखिरी जुमले में अपनी बात को काम कर देता हूँ। बस आपसे आखिरी बात ये है कि आप दीन को समझने की कोशिश कीजिए, इन उलमा के करीब आ जाइएगा और ऐसा करीब आ जाइएगा, अगर ये कहे ना खड़ा रहे तो खड़ा रहे, खड़ा रहे खड़ा। मसले बहुत मसले हैं, लेकिन कौन कौन से मसले पे बात कही जाए। बस ये कह करके बात करते हैं, रुलाऊं तो बगावत, हंसाऊं तो बगावत, बता दास्ता छेड़ू तो छेड़ू कैसे। हम आह भी कर देते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु